أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا, لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. سورۃ البلد مکی صورت ہے. پہلے الفاظ کو دیکھے. لا اقسم میں لا زائدہ ہے. اقسم میں قسم کھاتا ہوں. بہذا البلدی اس شہر یعنی مکہ معظمہ کی. وانت حل وانت حل منع کریں گے درا حالانکہ. بہذا البلد آپ اس شہر میں ہیں. ووالد وولد والد جننے والے کی اور ولد اور جس کو جنا. لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. فی کبد مشقت میں. ایحسب کیا خیال کرتا ہے کون یعنی انسان. اللہ یقدر علیہ کہ ہرگز قادر نہیں ہے اس پر. احد کوئی. یقول وہ کہتا ہے اہلکت مالا لبدا اڑا دیا میں نے ڈھیروں سارے مال. ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے الم یرہ کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے. احد کسی نے. الم نجعل لہ عینین کیا نہیں بنائی ہم نے. الم نجعل کیا نہیں بنائی ہم نے لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں. ولسانا اور زبان. وشفتین اور دو ہونٹ. وہدیناہ اور ہم نے دکھائی اس کو. النجدین دو راستے یا دو چڑیاں. فلقتحم العقبہ فلقتحم پس نہیں داخل ہوا وہ العقبہ گھاٹی میں. وما ادراک اور تجھے کیا پتا مل عقبہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ گردن چھڑانا. او اطعام یا کھلانا. فی یوم دن میں. ذی مسغبہ فاقہ والے. یتیمن یتیم. ذا مقربہ رشتہ دار کو. او مسکینن یا غریب. ذا متربہ خاک نشین کو. ثم کانا اور تھا وہ. من الذین ان لوگوں میں سے. آمنو جو ایمان لائے. وتواصوا اور باہم تاکید کی. بالصبری برداشت کرنے کی. وتواصوا اور باہم تاکید کی. بالمرحمہ مہربانی کرنے کی. اولئک یہی لوگ. اصحاب دائیں والے. اصحاب ہیں. المیمنہ دائیں والے. اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں دائیں والے. والذین اور جن لوگوں نے کفروا انکار کیا بآیاتنا ہماری باتوں کا. ہم وہ لوگ اصحاب المشأمہ بائیں والے ہیں بد نصیب ہیں. علیہم ان پر نارن آگ ہے. موصدہ موندی ہوئی بند کی ہوئی.
ان آیات کریمہ کے جو لغت بتایا گیا، امید ہے کہ اس سے ترجمہ بہت حد تک حل ہوا ہوگا. ایک بار ترجمہ کر دیتے ہیں. سور آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی. سورۃ البلد مکیہ، سورہ بلد مکی سورت ہے. اس میں 20 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں حلال ہونے کی حالت میں داخل ہونے والے ہیں. ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان، یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا فی کبد، مشقت میں. ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے، اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس پر کوئی قادر نہ ہوگا. یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے خوب زیادہ مال ہلاک کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھا. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی. ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے. فلقتحم العقبہ، سو وہ گھاٹی سے ہو کر کیوں نہیں آگے بڑھا. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، چھڑا دینا ہے گردن کا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھلا دینا ہے بھوک والے دن میں یتیمن، کسی یتیم کو. ذا مقربن، جو رشتہ دار ہو. او مسکین، یا کسی مسکین کو. ذا متربہ، جو مٹی والا ہو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ثم کان من الذین، پھر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنے ہاتھ والے لوگ ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے. اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار موصدہ، ان پر آگ ہوگی جسے بند کر دیا جائے گا. ان آیات میں اللہ تعالی شانہ نے مکہ شہر کی اور انسان کے والد یعنی آدم علیہ السلام کی اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد آدم کی قسم کھائی ہے. قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور بیچ میں جملہ معترضہ لائے. جملہ معترضہ اس جملہ اور اس سینٹینس کو بولتے ہیں جو ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا بہت اچھا تعلق ہوتا ہے. بیچ میں اس کو جملہ معترضہ لاتے ہیں. جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کہیں جانے کی بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی ایسی بات آ گئی جو اس ٹاپک سے تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ کہتے ہیں لقد تو اللہ تعالیٰ نے بطور جملہ کہا کہ انت حل بهذا البلد، جس فرمایا کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ ہی میں تھے، وہاں مشرکین سے تکلیفیں پہنچتی رہتی تھی. بہرحال مکہ معظمہ حرم ہے. حرم کا مطلب کیا ہے کہ اس میں قتل و قتال ممنوع ہے. کسی کو مارنا، کسی کے ٹرچر کرنا ممنوع، منع ہے، حرام ہے. مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے اور مانتے تھے، وہ بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے حرم میں.
لیکن اللہ تعالی شانہ نے اول تو اس کی قسم کھا کر اس کی عزت کو بیان فرمایا، مکہ معظمہ کی عزت کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشگی خبر کر دی کہ ایک دن آنے والا ہے جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائیں گے، اور اس شہر میں قتال کرنا آپ کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہجرت کے بعد سن 8 ہجری میں، عربی اسلامک سال کے حساب سے سن 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 8ویں سال میں، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے تشریف لائے اور مکہ میں داخل ہوئے اور بہت سے لوگوں کے بارے میں امان کا اعلان کر دیا۔ جس دن آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، بلکہ یہاں پر یہ کہنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایسے عام معافی نامہ کا اعلان کیا کہ پوری تاریخ میں اگر ڈھونڈی جائے تو ایسے معافی نامہ کا اعلان آپ دنیا میں کہیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ بلکہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب بادشاہ کسی شہر اور کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیے تاتاری ہسٹری کو، اٹھا کر دیکھیے آپ چنگیز خان کو، اٹھا کے دیکھیے ہٹلر کو، اٹھا کے دیکھیے بش کو، دیکھیے آپ جن لوگوں نے بھی ملکوں میں، اور ابھی فلسطین کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہے۔ تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ کوئی بادشاہ کسی ملک پر آکرمن کرتا ہے تو اس ملک کو تہوبالا کر دیتا ہے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے زائد تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ مکہ معظمہ والوں نے آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، آپ کو، آپ کے بچیوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے صحابہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے اور اپنے گھر اور بیت اللہ شریف کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اتنا بھیانک منظر تھا ہجرت کا منظر، لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے تو بار بار خانہ کعبہ کی طرف نگاہ اٹھتی تھی اور دیکھتے تھے، اور آپ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا تھا، اتنی تکلیف میں آپ وہاں سے نکلے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے تمام مشقتوں کو برداشت کیا، اس کے بعد اتنا پہ بھی صبر نہیں آیا ان لوگوں کو۔ جب ہجرت کر کے صحابہ اکرام حبشہ گئے ہیں تو شاہ حبشہ کے پاس سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، ان کی سرکردگی میں کفار مکہ نے ایک قافلہ بھیجا کہ وہاں جا کر شاہ حبشہ سے بات کریں اور کہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر چلے، ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شاہ حبشہ کو یہ بصیرت عطا فرمائی اور ان کو جو ہے یہ سمجھ دی، انہوں نے تحقیق کی، اور پھر سفیان اور رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو جب ایمان نہیں لائے تو واپس کر دیا اور کہا کہ ہم ہرگز واپس ان کو نہیں بھیج سکتے ہیں جو لوگ ایسی بات کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ بہرحال وہاں صحابہ اکرام حبشہ ہجرت کیے، پھر باقی صحابہ اکرام ایسے عمر فاروق ہوں اور ابوبکر صدیق ہوں اور باقی تمام صحابہ اکرام مجبور ہو گئے اپنے گھر بار کو۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا، اپنے لگائے ہوئے باغ، اپنے بنائے ہوئے درخت، اپنے بچے، اپنے مکان، اپنے تمام جائیداد کو چھوڑ کر صرف اسلام کے خاطر صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ چلے گئے تو ان لوگوں کو وہاں بھی صبر نہ ہوا، پھر وہاں پر جنگ کرنے کی سازش رچی، پھر وہاں جنگ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان کو شکست فاش دی اور ایسا ان کا برا انجام ہوا کہ تاریخ میں اتنا برا انجام شاید کسی کا ہوا ہوگا۔ بہرحال پھر ایک وقت گزرتا رہا، 8 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح کی بشارت دی۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، سورہ فتح میں صاف بشارت دی، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح میں آپ کو پڑھایا تھا، بتایا تھا وہاں پر کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ ان قریب ایک فتح ہونے والی ہے، اور اس سے مراد وہی فتح مکہ تھا۔ بعض مفسرین کی رائے کے حساب سے الغرض نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز میں 10,000 صحابہ اکرام کے لشکر کو لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ بعض صحابہ اکرام جو بڑی تکلیفیں برداشت کیے تھے ان میں
یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام لینے کا دن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایک صاف معافی نامہ کا اعلان کیا اور کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج جو ہے معافی کا دن ہے۔ جو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ امن میں ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو امن میں ہے۔ الغرض آپ نے تمام لوگوں کو آپ نے معافی نامہ اعلان کر دیا۔ یہ ایسا ضبط اور ایسا صبر اور ایسا جگر کس کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو آخری پیغمبر تھے، رحمت للعالمین تھے، جو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، انہی کا جگر اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام وہاں داخل ہوئے اور آپ نے معافی نامہ کا اعلان کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر میں اگرچہ وہ محترم شہر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے اس میں دشمنوں سے قتال کو چند لمحے کے لیے حلال کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے، لیکن اس دن جو ہے قتال حلال تھا، اور بعد نے بعض حضرات کو آپ نے گرفتار کرنے اور ان کو مارنے کا بھی حکم دیا تھا آپ نے، جو لوگ بغاوت پر اترے ہوئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ پاک نے جس دن آسمان کو اور زمین کو پیدا فرمایا، مکہ معظمہ میں قتل و قتال کو حرام قرار دے دیا تھا، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے، یعنی نہ میرے پہلے کبھی یہاں پر جنگ حلال تھی، لڑائی حلال تھی، نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوگا، صرف میرے لیے اللہ نے کچھ لمحے کے لیے حلال کیا تھا، اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے حصے میں حلال کیا گیا، لہذا وہ قیامت کے دن تک اللہ کے حرام قرار دینے سے حرام ہے، یعنی اب قیامت تک اس میں قتل و قتال نہیں ہوگا۔ ووالد وما ولد، والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور ما ولد سے ان کی ذریت اور ان کی نسل مراد ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے تمام انسانیت کی قسم کھائی، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ کہ ہم نے انسان کو واقعی مشقت میں پیدا فرمایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے احسن تقویم کہا اس کے لیے لقد کرمنا بنی آدم فرمایا۔ وہ اپنے احوال اور مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے شرف بھی بخشا اور مشکلات اور مسائل بھی مبتلا فرما دیا۔ اس کی اپنی دنیاوی حاجات اور ضروریات جان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں کہ اس کے لیے مشقتوں کا باعث بنتی ہیں۔ آپ دنیا میں غور کر لیجئے، دنیا میں کوئی انسان، وہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا کوئی کافر و مشرک ہو، ہر انسان مشقت میں ہے، لیکن مشقت کے الگ الگ انداز ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو فکر ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، اس کی فکر کر رہے ہیں، صحابہ کو یہی فکر ہے، تابعین کو یہی فکر ہے، اولیاء اللہ کو یہی فکر ہے، ہم جیسے انسانوں کی فکر ہے کہ ہماری زندگی اچھا ہو جائے، ہمارا اسٹیٹس اچھا ہو جائے، ہمارے رہن سہن کا انداز اچھا ہو جائے، ہمارے بچے اچھے پڑھ لے۔ الگر دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، جب تک زندگی ہے اس کے زندگی سے اس کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اور اس کو اس چیز کا انجام دینا اس کی ایک ضرورت ہے، جس کے بغیر وہ چین سے سو نہیں سکتا ہے۔ اس کی اور بھی بہت تفصیلات ہیں، لیکن بس اتنی سی بات۔ بہرحال جو بھی تکلیف ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے آخرت کے لیے انسان اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اس کا اجر بھی ملے گا انسان کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے یا آخرت کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، اس میں مشقتات ہوتی ہیں اور ہم اس کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہ ہوگا؟ یعنی انسان کا رویہ، اس کا ایٹیچیوڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو آزاد سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں فریڈم ہوں اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کو پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ڈھنگ یہ بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ کر اپنے دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے کہ آزاد ہوں، جو چاہوں کروں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اور مجھ پر کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ حالانکہ جس ذات پاک نے اس کو پیدا فرمایا اور اس کو قوت بخشی، اس کو عزت بخشی، اس کو طاقت بخشی، اس کو عقل دیا، اس کو علم دیا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تو اعلان کرتا ہے یا معشر الجن والانس،
ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بالسلطان، کہ اے انسانوں جنات کی جماعت، اگر تمہارے بس میں ہے اس روئے زمین کو پھلانگ کر نکل جاؤ تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے، ہرگز نہیں نکل سکتے اس رب کے حکم کے بغیر۔ الغرض ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اخذہ علیم شدید، کہ اس رب کی پکڑ بڑی بھیانک ہے۔ الغرض انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ مواخذہ سے بچ جائے گا اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے۔ لمبا ہو جا رہا ہے، تھوڑا شارٹ کرتا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، آدھا ہی پڑھا دیتے ہیں پھر۔ جی آدھا ہی رہنے دیجیے۔ جی بس ایک آیت اور دو آیت پڑھا کے چھوڑ دیتا ہوں میں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اس کو ایسا سمجھنا غلط ہے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں تو اس کے خالق کو تو پتہ ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی نے اس کو مال دیا، وہیں اس کو زندگی دیا، وہیں سب کچھ دیا، اور وہیں سب کچھ نہیں دیکھے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب تمہیں گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، یعنی بالکل تم پر نگاہ لگائے ہوا ہے۔ مرصاد کا عربی میں ڈکشنری میں معنی لکھا ہے کہ جب شکاری کوئی شکار کرنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایک آنکھ کو بند کرتا ہے، اپنے سانس کو روک لیتا ہے اور اپنے شکار پر بالکل نگاہ بیٹھاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پوری مخلوق، پوری انسانیت کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ آگے اللہ کہتے ہیں اپنے احسانات کا ذکر کرتے فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، اس کے لیے دو ہونٹ نہیں دیے، اس کو زبان نہیں دی؟ یہ وہی اعضاء ہیں، یہی جسم کے وہ پارٹس ہیں جو اس کے لیے سب کچھ ہیں، سمجھ لیجئے۔ ان آنکھوں سے ہی دنیا کے نظام کو دیکھ پاتا ہے، ان زبان سے ہی بول پاتا ہے۔ ہونٹ حرکت نہ کرے، اگر انسان کے ہونٹ کاٹ دیے جائیں تو اس کے الفاظ، اس کے جو ورڈ ہیں وہ ورڈ بنیں گے ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول پائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکتا ہے، اس کی بات کوئی سمجھ ہی نہیں پائے گا اور نوشدن ہی نہیں کر پائے گا کسی چیز کا وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمتیں ہیں جن پر اس کو شکر کرنا چاہیے اور اس کو اپنے مالک اور خالق کی رضامندی اور اس کے خوشنودی میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، خیر کا بھی اور خیر و فلاح کا بھی، اور شر اور ہلاکت کا راستہ بھی۔ اب یہ انسان کی سمجھداری ہے کہ وہ اپنے اعضاء پر، اپنے جسم کے حصوں پر اپنی بصیرت اور اپنے بصارت کو، یعنی اپنی دل کے آنکھ سے بھی اور دنیا کے آنکھ سے بھی غور و فکر کر کے اپنی کامیابی کے راہ پر چلے، اسی پر اپنے مال و جائیداد کو خرچ کرے اور خالق و مالک کی شان اور اس کی عظمت کو سمجھے اور ان کے شان کو تسلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، اور اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر دوسرا راستہ اس نے اختیار کیا تو اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اس کی بربادی ہی بربادی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی رہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ڈے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی سوال ہے؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔